السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے عجیب و غریب باتیں اور ابن لیعا نے حضرت عبداللہ بن مغیرہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے گھر میں کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں بتائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے کہ فلاں چیز چھپائی ہے، تو اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا مجھے وہ کچھ کھلائیں جو کچھ آپ نے میرے لیے چھپا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا فلاں فلاں چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ پوچھتی کہ اس کے بارے میں تجھے کس نے خبر دی ہے؟ وہ کہتا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بتایا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یہ سوچ کر لوگوں نے اپنے بچوں کا ایک مکان میں جمع کر کے بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر باہر نکال کر ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کو نہ مل سکے۔ پھر آپ نے ایک مکان کے اندر سے بچوں کی شور و غل کی آواز سنی، تو آپ نے ان کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بندر اور خنزیر ہے۔ آپ نے فرمایا لا یہ ایسی ہو جائے، تو وہ بندر اور خنزیر ہو گئے۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس سے اسحاق بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر اسے بچپن میں عجیب و غریب چیزیں دکھایا کرتے تھے، اور یہ چیز یہودیوں میں پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ جوان ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی ماں کا خوف لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ انہیں سرزمین مصر میں لے جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ ٹھکانہ دیا جو جائے قرار اور جاری چشمے والی تھی۔ ربوہ سے کون سی جگہ مراد ہے؟ ربوہ اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے کہ اونچی جگہ سے مراد کیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ قرار والی جگہ اور جاری چشمے والی تھی۔ یہ جگہ اس لحاظ سے عجیب و غریب و متناقض اور صفات والی ہے کہ وہ اس زمین کے عام سطح سے کافی بلند اور اوپر سے ہموار تھے، جس پر آسانی سے آدمی قرار و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ جگہ بلند اور اونچی ہونے کے باصفت سے میں چشمہ جاری بھی ہے، حالانکہ چشمہ زمین کی سطح پر جاری ہوتا ہے۔ بعض نے اس سے وہ جگہ مراد لی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بیت المقدس کا نخلستان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اس کے نیچے سے فرشتوں نے آواز دی کہ تیرے رب نے تیرے نیچے چشمے جاری کر دیا ہے۔ جمہور علماء کی رائے کے مطابق سرین سے مراد چھوٹی نہر ہے، اور سیندھ جید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے دمشق کی نہر مراد ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے دمشق کے نہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اہل کتاب اور ان سے حاصل کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مصر کی کوئی جگہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے رملہ جگہ مراد ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔